سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 65۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لم تحاجون فی ابراہیم، کیوں تم بحث و مباحثہ کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے متعلق؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل، جبکہ نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل، الا من بعد، مگر ان کے بعد ہی، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ہا انتم ہؤلاء، غور سے سنو تم لوگ، حاججتم فیما لکم بہ علم، بہت بحث کر چکے اس بارے میں جس میں تمہیں کچھ علم ہے، فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، پھر تم کیوں بحث و مباحثہ کرتے ہو اس چیز میں جس کا تمہیں کوئی علم نہیں؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ ہی جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ نجران کے عیسائیوں کا وفد جب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے اس مسئلہ میں بحث و مباحثہ شروع کر دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ کا حصہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی سختی سے تردید فرمائی اور اس عقیدے کو واضح کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمیت اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ یہ بحث و مباحثہ جب چل رہا تھا تو یہودی بھی اکٹھے ہو گئے، مدینہ منورہ میں رہتے تھے، ان کے جو لارڈ پادری تھے، جو ان کے بڑے رہنما تھے، وہ بھی آ گئے۔ اب یہاں آپس میں یہ بحث و مباحثہ کرنے لگے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مذہب اور ان کی ملت اور ان کا عقیدہ اور نظریہ کیا تھا۔ تو چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہے جن کو سب ہی اپنا مقتدی اور امام مانتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کی بدولت اللہ پاک نے ان کو یہ اعزاز دیا کہ پوری انسانیت کا ان کو امام بنایا۔ مسلمانوں کے تو وہ امام ہیں ہی، یہودی بھی، عیسائی بھی، حتیٰ کہ مکہ کے مشرک بھی ان کے ساتھ اپنی نسبت جوڑتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں۔
یہاں انہوں نے یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اس سے بڑھ کر قدم یہ اٹھانا شروع کر دیا کہ بجائے یہ بات کہنے کے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، یہودی کہتے، عیسائی کہتے ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، اس کی بجائے یہ کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی یہودی تھے، اور عیسائی کہنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہمارے دین یعنی عیسائیت پر تھے، بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو ان سے جوڑتے، کہتے کہ جناب وہ ہمارے دین پہ تھے۔ تورات والے کہنے لگے کہ جناب وہ تورات کے مطابق عمل کرتے تھے، انجیل والے کہنے لگے جی وہ انجیل کے مطابق عمل کرتے تھے، یعنی یہودیوں کا دعویٰ یہ ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے مذہب یہودیت کے پیروکار تھے، اور عیسائیوں کا دعویٰ یہ ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے مذہب دین عیسائیت کے پیروکار تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات مبارکہ میں اس کی سختی سے تردید فرمائی۔ فرمایا اے اہل کتاب، یعنی اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ جو عقیدہ توحید پر تھے۔ میں نے کل بھی عرض کیا کہ جو عقیدہ توحید پر نہیں، وہ یہودی ہو، وہ عیسائی ہو، وہ اہل کتاب کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اہل کتاب کہلانے کا حقدار وہی یہودی، وہی عیسائی ہوگا جو کم سے کم اللہ کو ایک مانے اور مرنے کے بعد کی زندگی کا قائل ہو۔ اگر وہ اللہ کو ایک نہیں مانتا اور آخرت پہ اس کا یقین نہیں ہے تو وہ اہل کتاب کہلانے کا حقدار بھی نہیں ہے۔ تو ان یہودیوں عیسائیوں کو مخاطب کر کے اللہ پاک نے فرمایا کہ لِمَ تُحَاجُّونَ فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں بحث و مباحثہ اور جھگڑا کرتے ہو، ان کے بارے میں حجت بازی کیوں کرتے ہو، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام تو تورات اور انجیل سے صدیوں پہلے گزر چکے، اور تورات اور انجیل تو ان کے صدیوں بعد آئی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میں کم و بیش 1000 سال کا وقفہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 1000 سال پہلے گزرے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام 1000 سال کے بعد آئے، اور حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام میں بھی کم و بیش 1000 سال کا وقفہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام میں تو 2000 سال کا وقفہ ہو گیا۔ تو جو شخص صدیوں پہلے وہ دنیا سے جا چکا ہے، اس کو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ تورات پہ عمل پیرا تھے یا وہ انجیل پہ عمل پیرا تھے؟ تورات اور انجیل تو آئی ان کے بعد، یہ کتابیں تو نازل ہی ان کے بعد ہوئی ہیں۔ تو کیا اتنی سی بھی عقل ان یہودیوں اور عیسائیوں میں نہیں ہے کہ جو شخص صدیوں پہلے بیت گیا اس کو اپنے مذہب پہ بتا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ اپنی نسبت اس کے مذہب سے جوڑے، اس کو جوڑ رہے ہیں کہ یہ ہمارے مذہب پہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فلا تعقلون، کیا تمہارے اندر اتنی سی بھی عقل نہیں ہے، اتنی بھی سینس نہیں ہے تمہیں؟ سامنے کی بات جب ایک بندے کا انتقال ہی اس سے پہلے ہو چکا ہے، تو آج تم اس کو اپنے دین کے ساتھ جوڑ رہے ہو۔ اتنے احمق اور نادان اور بے وقوف ہو تم لوگ۔ پھر اللہ پاک فرماتے کہ جس چیز میں تم بحث و مباحثہ کر رہے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے متعلق، اس کے متعلق چلو تمہیں اتنا تو علم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادر ذات نابینا کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی، کوئی مر چکا ہوتا اس کو کہتے قم باذن اللہ، وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تمہیں اتنا علم تو ہے کہ وہ کوڑی پہ ہاتھ پھیرتے وہ تندرست ہو جاتا، لیکن یہ باتیں اپنی جگہ پر حق، تم نے ان باتوں کو سمجھ لیا کہ یہ خدا والی صفات ہے، اور جس کے اندر یہ صفات ہوتی ہیں وہ الہ ہوتا ہے، وہ اللہ ہوتا ہے۔
یہ تمہارا اپنا من گھڑت عقیدہ ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تمہیں اس کا علم تو ہے۔ پر ابراہیم علیہ السلام کے متعلق تو تمہیں کوئی علم ہی نہیں ہے، وہ تو صدیوں پہلے چلے گئے۔ جن کے بارے میں تم کچھ بھی نہیں جانتے، ان کے متعلق تم کیوں بحث و مباحثہ کر رہے ہو؟ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جس چیز کا انسان کو علم نہ ہو اس کے بارے میں بحث و مباحثہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے بیعت لیا کرتے تھے تو اس بیعت میں ایک شرط یہ بھی ہوتی تھی، اللہ ننازع الامر اہلہ، جو بندہ جس کام کا اہل ہوگا اس کے ساتھ ہم مباحثہ نہیں کریں گے، اس کے ساتھ ہم جھگڑا نہیں کریں گے۔ آج میرے عزیز دوستو، کوئی شخص ڈاکٹر نہیں ہے، اس کو ڈاکٹر کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ کوئی انجینئر نہیں ہے، وہ انجینئرنگ کی لائن میں اسی لائن کے ماہر کی رائے کا احترام کرے۔ کوئی شخص معاشیات کو نہیں جانتا تو جو معاشیات کا ماہر ہے اس کی رائے کا احترام کرے۔ اگر کوئی شخص دین کا علم نہیں رکھتا تو جو دین کا علم رکھنے والے ہیں ان کی رائے کا احترام کیا جائے، اس میں بحث و مباحثہ نہ کیا جائے۔ لیکن آج ہر بندے جو ہے نا وہ فتویٰ دے رہے، ہر بندے اپنی، اس کو چاہے استنجے کا طریقہ آتا ہے نہیں آتا، نماز جنازہ یاد ہے نہیں یاد، دعا کہاں پڑھنی کیسے پڑھنی ہے یہ پتہ ہے نہیں پتہ، لیکن بحث و مباحثہ کرے گا علماء سے، نہیں ٹھیک کیتا او نہیں ٹھیک کیتا۔ ہمارا حق نہیں ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ جو دین کے ماہر ہیں ان کی رائے کا احترام کریں بس۔ اللہ رب العالمین بھی یہی چاہتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہی چاہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو بحث و مباحثہ کے لیے علم حاصل کرتا ہے اس کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شدید وعید بیان کی ہے۔ ہمارا مسئلہ آج کل یہاں پہ پھنسا ہوا ہے، ہم اگر اول تو علماء کے پاس جاتے ہی نہیں ہیں، اگر جاتے ہیں تو سمجھنے کے لیے نہیں، سیکھنے کے لیے نہیں، علم حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ بحث و مباحثہ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے علم عطا کرنا ہوتا ہے وہ بھی نہیں ملتا، وہ دل کالے سیاہ ہی رہتے ہیں۔ اس لیے علماء کے پاس آئے، بات کو سمجھنے کے لیے آئے، بحث و مباحثہ کے لیے نہ آئے۔ یہاں بھی قرآن کریم نے یہ بات واضح کر دی کہ جس چیز کا انسان کو علم ہی نہ ہو اس کے بارے میں تو اس کا بحث و مباحثہ بنتا ہی نہیں ہے، اس کو کرنا ہی نہیں چاہیے کہ یہاں پہ ایسے کیوں نہیں ہوا ویسے کیوں نہیں ہوا۔ شخص جس چیز کا ماہر ہے وہاں پہ اس شخص کی رائے کا احترام ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرماتے تمہیں جس چیز کا علم ہی نہیں ہے اس کے بارے میں تم کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا تھے کیا نہیں تھے اس کا تمہیں کوئی علم نہیں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اس بات کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ، اور تمہیں اس بات کا کوئی علم نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا تھے اس کی وضاحت اللہ پاک نے اگلی آیات میں کی ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت
رب اغفر وارحم